अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती रहती हूँ, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो। आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर, यानी इतना बड़ा नाम उनका पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में। और उनका वो गाना तो आपने सुना होगा, ज़िंदगी तमाशा बनी। जी अफशा जी की बेटी, उनसे आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, फरमा अफशा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह माशाल्लाह, बड़ी देर के बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है, आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया, बुलाया इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल जी, मैंने तो आपकी वालदा का भी इंटरव्यू किया हुआ और मेरी ऑडियंस ने बहुत उनको पसंद किया, बड़े उनके कमेंट्स हैं। और वैसे भी आप लोग मेरे करीब रहते हैं, मेरे पड़ोसी भी। हाँ जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आज आपसे ये पूछूंगी कि आपने भी सुना है सिंगिंग शुरू की है। जी जी। और ये कब से शुरू की? और मुझे 19-20 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ। मेरी मदर तब बिल्कुल तंदुरुस्त थी, अब तो वो आपको पता है कि पेशेंट हो गई हैं। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको आले मोहम्मद के सदके ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। और अब तो काफ़ी बेटर है, बहुत ज़्यादा। बट ये है कि मैं उन्हीं के साथ परफॉर्म करती थी हर जगह पे। अच्छा। और मैं सूफी कलाम ज़्यादा पढ़ती हूँ, कसीदे धमाले मरसिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी छोटी सिस्टर जो इरम अफशा है, हाँ जी, वो भी काम कर रही हैं मेरे साथ, जुट सब काम कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरी उस्ताद ही मेरी वालदा है, तो मैंने उन्हीं से ही सीखा है। अच्छा फरमा, आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले जब गाना शुरू किया तो आपने कहाँ गाना गाया, कहाँ गुनगुनाया, जहाँ पे आपकी अम्मी ने सुना हो या कुछ ऐसे लोगों ने सुना हो? मैं घर पे ही एक दफ़ा बस मरसिया पढ़ी थी, कोई नोहा पढ़ रही थी, तो मेरी वालदा ने मुझे ना सुना, और मुझे नहीं पता मेरी वालदा सुन रही हैं। अच्छा। तो फिर मेरी वालदा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम गाना शुरू करो। अच्छा। तो फिर मेरी ख्वाहिश है कि तुम गाओ। अच्छा। और फिर मैंने अपनी वालदा ही को अपनी उस्तादी शागिर्दी की, तो मैंने अपनी वालदा जी से सारा सीखा तालीम। उस्ताद हमारे म्यूजिशियंस तो आते हैं, बट जो गाइडेंस मेरी वालदा दे सकती हैं वो कोई और जो उनको उतार चढ़ाव का पता है या लय सुर का पता है। बाकी मैं उन जैसा नहीं गा सकती, मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा गा लूं, बस ये उन जैसा कोई नहीं हो सकता। जैसे मैडम नूरजहां जैसा कोई नहीं होता, ऐसे अफशा जी जैसा भी ऑडियंस बताती है। हम और अफशा जी की बिल्कुल डिफरेंट है आवाज़ है। बहुत अच्छे हमारे गाने वाले नहीद अख्तर साहबा, महनाज साहबा, बहुत अच्छी सिंगरें हैं, लेकिन माशाल्लाह अफशा जी की एक अपनी जो है ना वो आवाज़ है, ये करम अल्लाह की अता भी होती है। बेशक बेशक। और दूसरा ये मेहनतों का भी फल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल होता है। तो आप क्या सुनाएंगी मेरी ऑडियंस को? वो तो बड़े खुश होंगे आज। मैं जी सूफी कलाम, अच्छा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया माशाल्लाह। और मैं धमाले कसीदे पढ़ती हूँ, आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं। और मैं आपको कसीदा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बादशाह का सुनाऊंगी, मेरी वालदा जी का कसीदा है। और ये मुझे फरमाइश है, बहुत सारे जो फॉलोवर्स देखने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा है कि आपने ये सुनाना है। जी जरूर जरूर जी, सुनिए, आप भी सुनिए जी। ज़माने को खुदा दिखला रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़माने को खुदा दिखला रहा है, अलम अब्बास का लहरा रहा है, ज़माने को खुदा दिखला रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, थैंक यू जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। और माशाल्लाह, ये आपका प्यार है। हाँ, हम तो सीख रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं आता जी। और बिल्कुल आपकी आवाज़ में आपकी अम्मी की आवाज़ की इतनी झलक है कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये आपका प्यार है। अफशा जी हैं, हम उनकी खुद आशिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन जैसा गाना कोई नहीं गा सकता। ये हम नहीं कहते, ऑडियंस हमें बताती है कि आप लोगों को पता नहीं कितना बड़ा अनमोल तोहफा है आपके पास। वाह वाह। और ये करम और अता के बिना है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई आपको फिल्म में अभी तक ऑफर हुई है कोई गाना? मुझे बहुत सारे लोगों ने, मुश्ताक
جو علی ہیں میوزک ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے مجھے بوبی بھائی کے اسٹوڈیو, سائمہ جہاں جی کے جو ہسبینڈ ہیں بھائی بوبی بھائی, ان کے, اور وہاں پہ بھی مجھے انہوں نے سنا کافی. اور میں نے پرفارم لائیو جو ہے پی ٹی وی ٹی وی ٹیلی ویژن ایکسچینج کا GINO ایک پنجابی شو چلتا تھا شام 6 بجے کا, اس پہ بھی میں نے لائیو پرفارم کی ہوئی ہے. کافی لوگوں نے کہا کہ تم گاؤ, بٹ اگر کسی نے مجھے کہا موقع ملا تو میں نے پھر یہی کہا کہ جب میں زیارات کر کے آئی کربلا سے, پھر اس کے بعد میں نے میری والدہ جی نے مجھے زیارات کروائی, ہماری پوری فیملی کو ہمیں زوار بنایا. تو اللہ علیہ محمد کے صدقے میں پھر میں نے صوفی کلام پڑھنا شروع کر دی, جس پہ میں قصیدے دھمالے سیون شہباز قلندر سرکار کی, اور میں مرثیے پڑھتی ہوں, نوحے وغیرہ. بٹ میری جو ابھی چھوٹی سسٹر ہے ارم افشاں, تو کبھی آپ دیکھیے گا ان سے بھی جب ملاقات ہوگی, ان کا بھی انٹرویو ہوگا, انشاءاللہ کروں گی. وہ سنگنگ, وہ سنگنگ کر رہی ہیں, وہ پرفارم بھی کرتی ہیں, کیفوں میں بھی لائیو پرفارم کرتی ہیں, گاتی ہیں. اس کو آفر بھی ہوئی ہے جرار رضوی صاحب جو میوزک ڈائریکٹر, انہوں نے بولا, بٹ میرا ابھی گانے کی طرف دھیان نہیں گیا. ہاں گیٹ ٹوگیدر ہو, کوئی ایسا فنکشن ہو, فیملی فنکشن ہو, تو میری کوئی والدہ جی کی فرمائش ہو تو میں گاتی ہوں. اچھا, شوز میں کرتی ہوں, تو یہ نہیں کہ میں بالکل گانا نہیں گاتی. ہاں نہیں, وہ پھر آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے. تو ابھی آپ مولا کا ذکر کر رہی تھی, تو کوئی آپ میری آڈینس کو تھوڑا سا کچھ اور سنائیں. جی میں اپنی والدہ جی کا گانا ہے سجنا آوی جا. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. سجنا آوی جا آوی جا آوی جا, دیدار نو اکھیاں ترس گیاں, سجنا آوی جا اج تیری ہوئی رہائی وے, ہر پاسے پئی دہائی وے, سن کے خبراں تیریاں چانجر میں چھڑکائی وے, سونے نا ستا نا ستا نا ستا, دیدار نو اکھیاں ترس گیاں, سجنا آوی جا. واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل آپ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے افشاں جی گا رہی ہیں ماشاءاللہ. پھر میں وہی کہوں گی کیونکہ ان کی آواز بھی ایک نرالی آواز ہے اور دنیا کو بہت پسند ہے. آپ یہ دعا کیجئے کہ ہم اچھا گا سکیں, گائیں انشاءاللہ گائیں گے, جیسے وہ ہمیں تعلیم دیتی, جیسے ہمیں وہ بتاتی ہے, جیسے دنیا نے آڈینس نے ان کو سنا ہے. آپ جن کی چھاؤں کے نیچے ہیں نا, ہمیں آتا کچھ نہیں ہے بس, اور جو وہ آپ کو سکھا سکتی ہیں نا, کوئی نہیں سکھا سکتا. جو کچھ بھی ہے آج ہم جس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں, یہ اپنی ماں جی کی جوتیوں کا صدقہ ہے, کیونکہ ان کی دعا اور ان کی اجازت سے. بالکل بالکل. اور میں یہ اس بات سے بھی بڑی خوش ہوں کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں, آپ ان کا فخر بنے. وہ کہتی ہیں کہ میں خوش ہوتی ہوں جب آپ دونوں بہنیں پرفارم کرتی ہیں, ڈیوٹی کرتی ہیں, مولا کے ذکر کرتی ہیں, آپ گاتی ہیں. وہ کہتی کہ مجھے خوشی ہوتی, اس لیے کہ ان کو خود عشق ہے نا گانے سے. ابھی تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں گا سکتی. اچھا فرما, یہ بتاؤ کہ آپ کے علاوہ, آپ کی والدہ کے علاوہ آپ کا کوئی فیملی میں رشتہ دار؟ جی میرے ماموں کی بیٹی ہیں, میری والدہ جی کے جو بڑے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, بشرا صادق جی, جن کا بہت بڑا نام ہے, میری سینئر ہے, میری کزن ہے, وہ میری ماموں کی بیٹی ہیں, بہت اچھا گاتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ انہی کے نام کے ساتھ ہی ہم سب چل رہے ہیں, کیونکہ وہ سینئر ہے, ہم تو بھی سیکھ رہے ہیں. بالکل جی بالکل, انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے میں بشرا صادق صاحبہ کو بھی بہت جلدی اپنے چینل پہ لے کے آؤں گی, اور انشاءاللہ تعالی, اور میری کوشش ہوتی ہے میں جتنے سینئر لوگ ہیں میں ان کو لے کے آؤں, جو چھپے ہوئے ہیں, جن کو آڈینس میں, فلم انڈسٹری میں ان کا نام ختم ہو چکا ہے. بالکل, بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں, جو انتظار کرتے ہیں. اگر آپ ان کو سامنے لے کر آئیں گی تو کافی فالوورز جو ہیں وہ خوش ہوں گے, ہیپی ہوں گے, اچھے کمنٹس آئیں گے. میں نے نثار بٹ صاحب کو ڈھونڈ کے ان کا انٹرویو لگایا, بہت اچھے انسان ہے. میری مدر نے ان کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری میں بہت پرفارم کیا, ماشاءاللہ بہت اچھے فنکار تھے. برادری ہے ہماری تو زیادہ. اور آپ یقین کریں مجھے انڈیا سے فون آئے کہ آپ نے ان کو کہاں سے ڈھونڈا ہے, یہ تو کافی عرصے سے غائب تھے. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ بھی اتنے خوش ہوئے اور میں بھی اتنی خوش ہوئی, کیونکہ وہ بہت بڑے فنکار تھے. ہم نے انہیں بہت پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا, بہت بڑا نام, ان کا کام دیکھا ہوا تھا, تو میں نے بڑی خواہش کر کے ان کو اپنے چینل پہ لے کے آئی. بہت اچھا, اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے, میرے جتنے بھی مجھ سے بھی سینئر
اور میں تو ہوئی سینئر لیکن میں اپنے سے بھی سینئر لوگوں کو ڈھونڈتی ہوں, پھر ان کو اپنے چینل پہ لے کے آتی ہوں, لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں میری آڈینس اتنی اچھی ہے کہ میں جتنے بھی پرانے نئے فنکاروں کو لے کے آتی ہوں اتنے اچھے ان کے لیے کمنٹس دیتے ہیں مجھے اور بتاتے ہیں. یہ آڈینس کا پیار ہے نا جو ہم لوگوں کو پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں, بالکل سب چلتا ہے. بالکل جی. اور میری کوشش ہوتی ہے میں سینئر لوگوں کو بھی لاؤں اور آپ جیسے نیو جنریشن جو آج کی جنریشن ہے وہ بھی میرے چینل پہ آئیں, ان کو بھی سنیں. اور بڑا اچھا لگا جی آپ کا پیار ہے جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کا چینل ایسے چلتا رہے. آپ نئے جتنے بھی نئے لوگ ہیں, نئے آرٹسٹ ہیں, سینئر جونیئر, ان کو آپ لے کر آئیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ دردانہ رحمان آفیشیل دیکھتی ہیں؟ جی میں آپ کا پیج بھی دیکھتی ہوں, آپ کا فیس بک, آپ کا چینل بھی یوٹیوب پہ, اور آپ کے ٹک ٹاک بھی بہت لائک کیا جاتا ہے. آپ اچھا پرفارم کرتی ہیں, آپ ایک خود آرٹسٹ ہیں. جی بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خوش ہوتی ہوں. میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اکیلی بیٹھ کے آڈینس سے باتیں کرتی رہوں, کب تک وہ مجھے سنیں گے. میری خواہش ہوتی ہے میں پرانی جو پیار کرنے والے ہیں نا, جو وہ سنتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ترستے ہیں. اور کبھی کبھی مجھے کوئی آرٹسٹ نہ ملے تو پھر میں ان کے ساتھ خود باتیں کرتی ہوں, اور وہ بھی بہت لائک کرتے ہیں اور اس پہ بھی بہت اچھے ویوز دیتے ہیں. اچھا اور آپ کچھ سنائیں, کوئی اپنے دل کی بات سنائیں, کوئی اپنے عشق کام تک ہی چلا, کام تک ہی ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر دنیا داری میں پڑ گئے تو پھر وہ کام نہیں آ سکتا. پیچھے جو نام ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اس نام کی وجہ سے, اس نام کی عزت اور لاج رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ غلط بات ہے کہ کہے کہ کسی کو پیار یا عشق نہیں ہوتا. ہوتا ہے. جب تک عشق نہ ہو تو بندہ آرٹسٹ ہی نہیں ہوتا. میری ماں جی کہتی ہیں جنہوں عشق نہیں نہ ہوتا کوئی گانا نہیں گایا جانا. بالکل صحیح گل کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. عشق جب ہوتا ہے انسان کو پھر اس کی ذرا تھوڑی سی وہ فیلنگز اور ہو جاتی ہیں گانے میں, اس کو ذرا تھوڑی سی چوٹ لگے نا, چوٹ لگے پھر جو درد والی آواز نکلتی ہے نا, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ عشق کے بعد درد کے بعد جب آپ وہ گاتے ہیں نا درد رکتا ہی نہیں. تو یہ ضروری ہے دوستوں کہ بندہ اپ ڈاؤن زندگی میں آتے ہیں, عشق بھی ہوتے ہیں, ٹوٹ بھی جاتے ہیں, سکھ دکھ کا آتا ہے, سکھ دکھ ہر انسان میں. تو مروہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ کبھی زندگی میں بہت پسند آ گیا ہو زندگی میں, یا اگر مجھے کوئی چیز پسند آئی ہے تو الحمدللہ وہ میرے نکاح میں ہی آئے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرا بیٹا ہے اشل عباس. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے نکاح کیا ہے ماشاءاللہ. جی, اور باقی یہ ہے کہ شکر اللہ کی ذات کا کہ لائف اچھا ہے, چل رہی ہے. بٹ یہ کہ یہ میری مدر کا شوق ہے جس کی وجہ سے یہ. تو آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو پرمیشن؟ نہیں جی, یہ میرے کچھ اختلافات ہیں, کچھ ایسے جو ہے نا میرے کوئی نجی معاملات ہو جاتے ہیں, ہر گھر میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. تو یہ میری مدر کی خواہش تھی کہ وہ, کیونکہ میں پورے پلیٹ فارم میں جا چکی تھی, اور جیسے ہی میری والدہ جی نے کہا کہ تمہارا نام ہونے لگا تو ایک دم سے تم سکرین سے غائب ہو گئی. وہ بہت سارے میرے فینز ہیں جو کہتے ہیں کہ پروگرام میں آپ کی بیٹی کو آنا چاہیے, فنکشنز کے لیے آتے ہیں. تو پھر میں نے یہ ڈیوٹیاں شروع کر دی. اور باقی میں یہ کہوں گی کہ اس دور میں اب گانا نہیں سنا جاتا. وہ آرٹسٹ, وہ جو لوگ اچھا گا گئے ہیں نا, موسیقار, وہ میوزک ڈائریکٹر جو تھے, جو فلم انڈسٹری تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ کام نہیں ہے. کام جو ہے باقی رزق تو خدا کی ذات نے دینا ہے. بالکل بالکل اچھا بھی کمایا جا رہا ہے. نہیں آپ کی یہ بات مجھے اچھی لگی کہ اب وہ میوزک ڈائریکٹر نہیں ہے, وہ پروڈیوسر نہیں ہے, وہ پروڈیوسر نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. اور جو اب ہم لوگ گانا پورے میوزیشنوں کے ساتھ پوری ریہرسل کر کے. اب تو میری مدر بتاتی ہیں کہ جی اب تو ایسا دور آ گیا کہ ہم تو کمپیوٹر پہ ایپل کا سسٹم لگ جاتا ہے ہر اسٹوڈیو میں. ہم بھی, میں بکلم خود بھی, میں اگر کہیں گئی ہوں نا ڈیوٹی کے لیے اور اگر میں نے کہا کہ میں نے دھمال کرنی قصیدہ یا نوحہ, تو وہ ایسے آدھے گھنٹے میں ہو گیا. پہلے ریکارڈنگ ہو جاتی تھی, آڈیو بھی ویڈیو. میری مدر کہتی ہیں ہم لوگوں نے اتنے گھنٹے پرفارم کیے, ایک غلط ہوا ہے تو پورا گانا دوبارہ سے ریکارڈ کیا دوبارہ, اور پوری ٹی وی ریڈیو پہ. بالکل بالکل. تو اب تو بہت باری آسانی ہو گئی ہے سینئر لوگوں کو, بہت, اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. لیکن بٹ ہم چاہتے ہیں کہ ویسا کام پھر بھی آئے فلم انڈسٹری میں. ہمارا پاکستان, ہماری فلم انڈسٹری پھر سے جیے, اچھا کام کیا جائے. اور بڑا اچھا, اور اس وقت گانے کی سمجھ بھی آتی تھی, اس کی شاعری بہت اچھی تھی نا. اب دیکھیں نا وہ گانا تھا زندگی تماشا بنی دنیا دا حسب نے, کیا اس کے بول تھے. سب کا پیار ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کو تو کافی سال ہو گئے بیمار ہوئے. جی 6-7 ایئرز ہو گئے ان کو, 6-7 سال. اور فالج کا جب اٹیک ہوا جی, تو کیا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فلم انڈسٹری کے یا آپ کی کوئی بھی نہیں آیا, دیکھیں جی کوئی بھی نہیں آیا, کسی نے کوئی تیمارداری نہیں, کوئی
کہ کوئی نہیں آیا. یہ تو بڑا دکھ ہوا. آپ یہ نہیں کہ آپ کے سامنے آپ انٹرویو لے رہی ہیں, آپ آئی ہیں, انور رفیع جی آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور نایاب علی خان صاحب, حامد علی خان صاحب کے بیٹے ہیں, وہ جب بھی وہ لازمی پوچھتے ہیں, اور باقی کوئی بھی نہیں آیا, کسی نے کوئی نہیں پوچھا. اور بڑے دکھ کی بات ہے, بہت بڑی. اور انہوں نے اتنا گانا گایا, اتنا پرفارم کیا, پاکستان کا ایک نام ہے ریڈیو پاکستان ٹی وی میں, فلم انڈسٹری میں اتنا بہت نام ہے, افشاں جی کا بہت نام ہے جی, کسی نے بھی ان کو کبھی نہیں پوچھا, کوئی نہیں. کیونکہ آرٹسٹ جب تک تاحیات زندگی تندرستی میں, میری والدہ فرماتی ہیں, یہی بات کرتی ہیں نا, کہتی ہیں ہمیں, کیونکہ ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ ہمارا مرشد ہے. بالکل بالکل, جنہوں نے اپنی والدہ کی عزت کی, انہوں نے فتح. کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہے, کوئی مطلب کہیں سے کوئی آ کے کوئی جیسے غیبانہ خاموشی سے آؤٹ آف کنٹری سے جتنے سکھ برادری ہیں, جتنے انڈیا پنجاب سے ہیں, وہ ضرور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی پاکستان میں ایسا کوئی نہیں آیا, کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے کہ نہیں جی, کسی نے بھی نہیں ایسا کیا. باقی یہ ہے کہ نہ کسی نے پتا کیا. دیکھیے ابھی جاوید کوڈو جی, آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے دنوں میں, کچھ دنوں میں ان کا میں نے ایک انٹرویو سنا, ان کا بیٹا بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے جس کسی کو بھی کال کی, انہوں نے کہا کہ جی فون ہی نہیں سنا, کسی نے بات نہیں کی, اور یہ کہا کہ آپ کو ہمارا نمبر کس نے دیا. دیکھیں بہت بڑا نام تھا, ببو برال جی ہو گئے, مستانہ صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, امان اللہ صاحب ہو گئے, جی بالکل صدیوں میں پیدا ہونے والے. یہ ایسے آرٹسٹ نہیں پیدا ہوں گے, کامیڈین جن کا سٹیج کے بادشاہ تھے. بالکل بالکل. تو میں نے بڑے بڑے بیڈ کمنٹس بھی دیکھے ہیں آڈینس کے, جو کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ گانے بجانے والے ہیں, یہ آرٹسٹ ہیں, ان کا بہت برا اثر ہوتا ہے, یہ لوگوں کو ساتھ ہیں جی, یہ کام کرتے. دیکھیں وہ اپنا پیشہ ہے, وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, لیکن ہماری حکومت, ہمارے پاکستان انڈسٹری کو چاہیے نا, ہماری گورنمنٹ کو بھی, کہ ان کے لیے سپورٹ کیا جائے, ان کو کوئی صحت کارڈ دیا جائے, جیسے کہ یہ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو بس یہ اپیل کرتے ہیں ہم لوگ گورنمنٹ سے کہ جتنے بھی سینئر آرٹسٹ ہیں جو بیمار ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. اور ابھی آپ بابرا جی کا دیکھیں, بابرا بیگم بھی وہ بہت اچھی لیڈی ہیں, بہت اچھی ہیں, اور انہیں پتہ چل جائے نا کہ بابرا شریف صاحبہ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آرٹسٹ سفید پوش ہے, مانگ بھی نہیں سکتا, تو وہ اتنی خاموشی سے کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتی, اور وہ ان کی مدد کرتی ہیں. وہ شو اپنے آپ کو نہیں نہ کرتی, وہ میڈیا پہ نہیں لے کر آتی. تو دیکھیں اللہ کسی کو 10,000 دے دو تو پہلے کیمرہ چلتے ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں, پھر بلاتے ہیں. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو بھی خاموشی سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بٹ یہ نہیں ہے کہ جی یہ ڈھنگ بنا دیا ہے, ڈھونکی ہیں, یہ میڈیا پہ لا کے بتانا چاہتے ہیں. جن کا حق ہے, انسانیت ہے, آنکھیں ہیں اللہ پاک نے عطا کی ہوئی, اس میں دیکھ کے دیا جاتا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صاحب حیثیت ہے, کوئی دینے والا ہے, تو میری تو یہی ایک نہیں, بڑے بڑے لوگ ابھی بھی بڑے بڑے ایسے سفید پوش ہیں, ان کا خیال کیا جائے. بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا, جاوید کوڈو جی کا مجھے بہت افسوس ہوا. ہاں بالکل بالکل. اور سننے میں یہ بھی آیا کہ ان کی کافی مدد بھی کی گئی ہے, لیکن میں نے جتنا بھی دیکھا ہے نا اس میں مجھے نہیں. لیکن بہت بڑا جنازہ تھا ان کا, اور بڑے خوش نصیب تھے کوڈو جی. اور سنا 27 صفیں ان کے جنازے میں وہ جو ہوتی ہیں, 7 صفیں ہوں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور باقی ان کے بچے اور ان کی بیگم سب کو اللہ تعالیٰ صبر دے. ہمیں دلی افسوس ہے, میں نے تو ان کا سال پہلے انٹرویو بھی کیا تھا, اور میں نے لگایا ہوا اپنے ٹک ٹاک پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی, اور ماشاءاللہ ان کے بہت ویوز آئے ہیں, اور وہ بڑی میں ہنس کے ان سے باتیں کر رہی ہوں, وہ بڑا اچھا لگا. دنیا کو ہنسایا نا اسٹیج پہ انہوں نے, بس اندر پتہ نہیں کسی کے کیا دکھ ہیں, کیا تکلیف ہیں, یہ تو وہی جانتا ہے نا. اور میرے چینل پہ کچھ کہنا چاہیں, کچھ بات کرنا چاہیں, کچھ سنانا چاہیں, یہ آپ کا اپنا چینل ہے. جی تھینک یو سو مچ, یہ آپ کا پیار ہے, آپ نے ہمیں بلایا, آپ نے ہمیں ہمارا انٹروڈکشن کروایا. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے, کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ. ہاں جی بالکل, کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تو سیکھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل. باقی یہ ہے کہ سبھی بہت اچھا گاتے ہیں, لیکن آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی, بالکل آپ کی امی جیسی آواز لگی. یہ ان کی کوئی دعاؤں کا اثر ہے. بالکل بالکل. اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ, جو آپ کی والدہ کا آپ کو گانا سب سے پیارا لگتا ہے, ان کے تو بہت سارے گانے فیمس ہیں. نہیں, ایک آدھ ہوتا ہے نا بہت اچھا, جیسے مجھے ان کا یہ گانا بہت پسند ہے, زندگی تماشا. ان جیسا تو نہیں گا سکتی, تھوڑا سا 1-2 لائن میں آپ کو سنا دیتی ہوں. جی ضرور ضرور, میری آڈینس بہت خوش ہوگی, اس کے لیے معذرت. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. زندگی تماشا بنی, دنیا دا ہاسا بنی, کتے بھی نہ پیار ملے ہے, زندگی تماشا بنی.
दुनिया दा हासा बनी। वाह सुभान अल्लाह, थैंक यू। सुभान अल्लाह। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। थैंक यू दोस्तों बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी आवाज़ है, अभी सीख रही हैं और इनकी खुश नसीबी ये है कि ये अपनी वालदा से सीख रही हैं और वालदा से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं बता सकता। जो लय सुर का उतार चढ़ाव का उनको मालूम है, मेरा ख्याल है इससे बढ़ के और कोई नहीं कर सकता। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अभी भी कई जगहों पे हम ऐसी जगहों पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, कई जगहों पे घर में बैठे रेसल कर रहे हो तो वो कहेंगी कि ये तुम सही नहीं गा रही हो, इसको दोबारा गाओ। तो ये हमारे लिए अच्छा है ना कि हम तो आप सीख रही हैं। फिर आपको ये मैं बता दूं, आर्टिस्ट वही है, मेरी मदर कहती है, जो सारी जिंदगी भी गा जाए लेकिन कभी ना कहे कि मैं सिंगर हूँ। सीखता रहे, सारी जिंदगी सीखना है। हमसे भी बहुत बहुत अच्छे सुरीले लोग हैं, बहुत अच्छे, लेकिन इसमें नसीब भी बहुत काउंट करते हैं। नसीब, वक्त, गाना और उसके साथ नसीब बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो शक्ल सूरत के भी नहीं इतने अच्छे, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, उनका नसीब इतना अच्छा है कि उन्होंने बहुत कमाया। और बाज़ मैंने इतने खूबसूरत लोग भी देखे, ऐसे सुरीले देखे जो घर बैठे हुए हैं, हाँ, जो जिन्हें कोई बुला ही नहीं रहा। तो ये नसीबों की भी बात होती है। तो बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ इंटरव्यू करके और बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी इतनी तरक्की दे। मेरी वालदा जी की जूतियों का सदका वालदा मेरी को अल्लाह पाक हमारे सर पे सलामत रखे। और ये आपका प्यार है, आप सब लोगों ने हमें बुलाया, थैंक यू सो मच। और वैसे तो मैं मर्सी और सूफी कलाम पढ़ती हूँ, बट ये है कि मैंने फिर भी आपके कहने पे थोड़ा सा गुनगुना दिया। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा टुगेदर भी, शादी के कुछ भी हम दोनों बहनें काम करती हैं। जब करना है तो फिर करना है। अब तो इज्जत बेइज्जती का भी मसला होता है ना, नहीं होता कि कमाना है तो पता नहीं जी। ये आर्टिस्टों को, सिंगर को, मैंने बताया आपको बहुत बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन आले मोहम्मद के सदके में हम जो भी अपना आले मोहम्मद के जिक्र का सदका कमाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी को हेल्प करने के लिए कोई आगे बढ़ता नहीं है। मैं कहती हूँ अगर कोई आर्टिस्ट किसी में टैलेंटेड है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ने देते ही नहीं है वो, बस यही बात है ना। वो यहाँ लोग एक दूसरे की लात खींच रहे हैं, बजाय हम एक दूसरे को साथ लेके चले। यहाँ पे तो हम लोग एक दूसरे भाई एक ही कर रहे हो ही नहीं है, इन्हों की हो गया पागल तो नहीं हो गया, पागल तो ऐसे पैड़ा गा रहे। आप चाहत फतेह अली खान जी देखें, मजाक में हंसी में, लेकिन इतने वो देखे कितने व्यूज चल गए उनके। बिल्कुल। और आउट ऑफ कंट्री तक, आउट ऑफ सिटी, कहाँ नहीं परफॉर्म किया, और हर गाने का उसने बेचारे ने बेड़ा गर्क किया। लेकिन लोगों को कुछ लोग हैप्पी हैं और लोग उन्हें बुलाते हैं। तो ये देखिए किसी से जेलसी नहीं, बल्कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं भी अपने चैनल पे उनको लेके जी जरूर जी। क्योंकि उनके बड़े उल्टे पुल्टे सीधे पुट्ठे सारे गाने सुन के बड़ा अच्छा लगता है। आप ये देखें कि उनको बड़ी दुनिया बड़ी ऑडियंस बुलाती है, पसंद करती है। हाँ जी, जिसको अल्लाह इज्जत दे, बिल्कुल जी, बिल्कुल अल्लाह की पाक जात। हाँ जी बिल्कुल, वही ना, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। तो बड़ी खुशी हुई आपका इंटरव्यू करके और मेरी ये बहुत सारी दुआएं हैं कि आप जरूर किसी ड्रामे के वो जो होते हैं सॉन्ग वो भी जरूर गाएं, और अगर कोई आपको मुझे अगर ऑफर हुई तो मैं जरूर गाइएगा। और अगर अब तो हर फिल्मों का इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि कोई बने तो आप जैसी खुली आवाज़, अच्छी आवाज़, ऐसी आवाज़ों की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला देखें फिल्म इंडस्ट्री बेशक जितनी भी बंद होते होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिराग कहते हैं ना जलता रहेगा, कोई ना कोई फिल्म बनती रहेगी और कोई ना कोई ऐसा जुनूनी बंदा फिल्म इंडस्ट्री में रहेगा। और आप भी जितनी भी ऑडियंस देख रही हैं सब दुआ कीजिए जो फ़लस्तीन पे हुआ है। हाँ जी, परवरदिगार आलम काली कमली वाले बादशाह का सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनकी मदद करें। बेशक जिस पे किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया, हमारे किसी भी मुसलमान ने, बिल्कुल वो जो जितना उनके साथ जुल्म हुआ है, परवरदिगार आलम जो है ना उनकी मदद करे। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सलामती रखे और हमारे जो भी जैसे भी हम लोग सफ़ेद पोशी से अपना वक्त गुजार रहे हैं ज़िंदगी का, ये अल्लाह ताला कायम दायम रखे और अल्लाह ताला अपना मुताज रखे, बजाय किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मेरा मालिक परवरदिगार अल्लाह ताला जो भी दे अपनी उसमें से दे। और आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मेरी वालदा जी की सेहत और सलामती के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। हाँ, उनके
کے لیے بہت اسپیشل thank you دعائیں so کریں, much. اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ ٹھیک ہوئے. میں پھر ایک دفعہ ان کو اپنے چینل پہ لے کے آؤں گی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا, آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں, افشاں جی کا انٹرویو بہت خوبصورت ہے اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے ویوز ہیں. انشاءاللہ تب بہت جلدی ان کو بھی لے کے آؤں گی. بہت بہت تھینک یو سو شکریہ مچ. جی. میں ایک لاسٹ جو ہے کلام ہے, میرے مولا کرم ہو کرم. بہت سارے ایسے لوگ ہیں مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت اپنا کرم فرمائے. آمین. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے, بہت اچھے. آڈینس آپ کا بے حد مشکور ہوں, بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ لوگ میری ہر ویڈیو کو بہت پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں اور اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں کہ میرا دل نہ بھی چاہے کام کرنے کے لیے, تو میں آپ کی محبت میں کوئی نہ کوئی انٹرویو کرتی رہتی ہوں, چاہے نئے لوگ ہوں چاہے پرانے لوگ ہوں. اور آج ہم نے افشاں جی کی صاحبزادی کا انٹرویو آپ کو دکھایا. ماشاءاللہ بہت اچھا گا رہی ہیں اور فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئی ہیں, اور یہ بھی سمجھیں ان کی خالہ کا چینل ہے. اور میری بہت ساری دعائیں ہیں, اور آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا. اگر اچھا لگا تو ہم نیکسٹ پھر آپ کو عید کے حوالے سے کوئی انٹرویو دکھائیں گے, اور جس میں نہیں برا تو لگتا ہی نہیں ہے, اور اس میں ہم کوشش کریں گے افشاں جی بھی بیٹھیں, یہ بھی بیٹھیں, ارم بھی بیٹھے, ماہم بھی بیٹھے, میں بھی بیٹھوں, جیسے ہم نے سب مل کے گانے بھی گائیں اور کھانے بھی کھائیں. بہت شکریہ جی. فلما جی آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور بہت ساری کامیابیوں سے نوازے. تو دوستو بہت شکریہ, ملتے ہیں آپ کو کسی اگلے پروگرام میں. آپ کی دردانہ رحمان, خدا حافظ. تھینک یو جی, تھینک یو, اللہ حافظ.